السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. اب جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، آخرت میں اسے اچھا بدلہ ملے گا. اور جو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان نہیں لائے گا، یقیناً اس کی زندگی جو دنیا کے بعد میں ہے وہ عذاب میں گزرے گی. آخرت کی زندگی انسان کے فوت ہو جانے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. آخرت ایک طویل مرحلے کا نام ہے. آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ انسان کے فوت ہونے سے لے کر روز قیامت اٹھائے جانے تک ہے. اس مرحلے کو برزخ کا مرحلہ کہا جاتا ہے، قبر کا مرحلہ کہا جاتا ہے. اور قبر کا عذاب یا قبر کی نعمتیں، یہ چیزیں برحق ہیں، ان میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان فوت ہوا اور اس کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ فوت ہونے کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اور اس نئی زندگی کا پہلا مرحلہ قبر اور برزخ کا مرحلہ کہلاتا ہے. قبر کے عذاب پہ کئی ایک آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث دلالت کرتی ہیں. ان میں سے ایک آیت وہ ہے جو آج میں نے درس کے شروع میں تلاوت کی ہے. 24واں سپارہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو آگ کے سامنے صبح و شام پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر کہا جائے گا کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. اس آیت کے اوپر ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ کہا ہے کہ فرعون اور اس کے حواریوں کو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ پیش کیا جائے گا، نہیں، آج کل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان دنوں فرعون اور اس کے حواریوں کو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ قیامت کے روز مزید عذاب ہوگا. تو جو عذاب قیامت سے پہلے ہو رہا ہے یہ عذاب قبر کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے. عذاب قبر کے اوپر بہت سی احادیث بھی دلالت کرتی ہیں اور ان میں سے کئی ایک آپ نے سن رکھی ہیں.
بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کرتے تھے کہ نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. چنانچہ آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو ہر نماز میں، اتحیات میں، تشہد میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کرنا نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور آپ کا آرڈر بھی ہے. آج کے درس میں بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں برزخ کے اسی عذاب کا ذکر ہے. چنانچہ یہ حدیث روایت کرتے ہوئے جناب سمرہ ابن جندب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو میرے بھائیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے. کون سے امام نے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب میں جو احادیث آئی ہیں وہ شک و شبہ سے بالا تر ہیں. چنانچہ امام بخاری جناب سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ کہتے ہر رأى احد منکم اللیلۃ رؤیا، کیا آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر صحابہ کرام میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ خواب ذکر کر دیتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بیان کر دیا کرتے کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے. ایک دفعہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہی سوال کیا تو صحابہ کرام خاموش رہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا. تو پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. میرے بھائیو، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب دین ہوا کرتے ہیں، حقیقت ہوا کرتے ہیں، سچ ہوا کرتے ہیں. کن کے خواب میرے بھائیو؟ جی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب دین ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، برحق ہوتے ہیں. ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ بعد میں آنے والے لوگوں کے جو خواب ہیں کیا وہ بھی برحق ہوتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل میرے بزرگ کو، آپ کے بزرگوں کو خواب آئے تو کیا وہ برحق ہوگا؟ نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے رحمان کی طرف سے ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے ہو. یہ خود نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ کئی خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کئی خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. اب آج کے آنے والے خواب کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھیں گے، جانچیں گے. اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ خواب میں میرے والد صاحب ملے تھے، میرے پیر صاحب ملے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، تو ہم اس خواب کو قبول کر لیں گے کیونکہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے. اور اگر کوئی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میرے پیر صاحب مجھے خواب میں ملے تھے اور یہ بشارت دے رہے تھے کہ تمہیں اللہ کے ہاں ایک خاص مقام مل گیا ہے، اس لیے آج کے بعد تمہیں 1 نماز معاف ہے، 4 نمازیں فرض ہیں، تو کیا اس خواب کو قبول کر لیا جائے گا؟ ہم یہیں سے یقین کر لیں گے کہ شیطان کی طرف سے ہے، چاہے خواب بیان کرنے والا کوئی بڑا پیر ہو یا چھوٹا پیر ہو، لمبی داڑھی والا ہو یا چھوٹی داڑھی والا ہو. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین دے کر گئے ہیں وہ مکمل ہے. وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ہم قرآن و حدیث میں شک و شبہ نہیں کر سکتے، آپ کے خواب پہ شک و شبہ کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہیں، انبیاء کرام کے خواب، وہ برحق ہیں. اور آج کے درس میں آپ کا ایک خواب بیان کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اگر خواب بیان کرنے والا یہ کہے کہ میرے خواب میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور وہ خواب میں یہ کچھ کہہ رہے تھے، تو اس خواب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
اسے مانا جائے گا یا آپ اسے بھی ریجیکٹ کر دیں گے؟ جی اختلاف پیدا ہو گیا آپ لوگوں میں. کچھ کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا, کچھ کہتے ہیں مانا جائے گا. اب لگتا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے مداخلت کرنا پڑے گی. میرے بھائی, اگر کوئی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے, تو کیا ان کی بات مان لی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ اس بارے میں ایک دو حدیثیں اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر 1, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے, کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا. اب اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ آج رات میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے اور آپ یہ کہہ رہے تھے, تو کیا آپ لوگ میری بات مان لیں گے؟ جی اکثر کہہ رہے ہیں مان لیں گے, کوئی ایک آدھ ہے شاید کوئی نہیں. میرے بھائی کیسے مانیں گے آپ میری بات؟ یہ گارنٹی کون دے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ اگر میں نے واقعی خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ نبی علیہ السلام ہی ہے, لیکن کیا میں سچ بول رہا ہوں؟ یہ گارنٹی آپ کو کون دے گا؟ آپ کے پیر صاحب نے دعویٰ تو کر دیا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے, لیکن کیا یہ پیر صاحب سچ بول رہے ہیں؟ یہ گارنٹی کون دے گا؟ یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی. پہلی بات. دوسری بات, میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کے پیر صاحب سچ بول رہے ہیں, اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. تو ہم کہیں گے حدیث بالکل ٹھیک ہے, لیکن اسے سمجھنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں, اسے دھیان سے سمجھیں. حدیث بالکل صحیح ہے. مسئلہ میرے بھائیو نازک ہے, ذرا دھیان سے توجہ چاہتا ہوں آپ کی. حدیث بالکل صحیح ہے کہ جس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اس نے آپ ہی کو دیکھا ہے. شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا. شیطان کی شکل میں نہیں آ سکتا, آپ کی جو حقیقی شکل ہے اس میں نہیں آ سکتا, لیکن اس سے ملتی جلتی کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ بولے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ فرق ذہن میں رکھیں آپ. جو نبی علیہ السلام کی ذاتی شکل و صورت ہے اس شکل میں شیطان آ جائے, یہ اس کے لیے ممکن نہیں, اللہ نے اس کو یہ طاقت ہی نہیں دی. لیکن نبی علیہ السلام کی شکل کی بجائے کسی اور شکل میں آ کے وہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں. آپ کی شکل میں آ کے جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ گارنٹی ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے. اسی لیے امام حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب المستدرک میں کہ مشہور و معروف صحابی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. عبداللہ ابن عباس نے فوراً اس کی تصدیق نہیں کی. اس سے کہا جس کو تم نے خواب میں دیکھا ہے ان کا حلیہ بتاؤ. اس آدمی نے حلیہ بتایا, شکل و صورت بتائی, پھر جا کے عبداللہ ابن عباس نے تصدیق کی کہ واقعی جن کو تم نے دیکھا ہے وہ نبی علیہ السلام تھے. تو میرے بھائیوں, اس لیے جب کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے, وہاں دو چیزوں میں شک و شبہ رہتا ہے. نمبر 1, یہ دعویٰ کرنے والا سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نمبر 2, اگر یہ سچ بول رہا ہے تو جو اس کے خواب میں آیا ہے وہ سچ بول رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا تھا. ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو اور نبی علیہ السلام کی شکل کی بجائے کسی اور شکل میں آ کے کہہ رہا ہو کہ میں تمہارا نبی بول رہا ہوں. اس کی ایک مثال آپ لے لیں. پیر صاحب کہتے ہیں جی میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا. ہم نے کہا جی ذرا حلیہ بیان کر دو. کہنے لگے پیر صاحب کہ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کا چہرہ نورانی تھا, داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی. جی ہاں, کیا کہیں گے اب آپ؟ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی, آپ کی داڑھی سیاہ تھی, اس میں زیادہ سے زیادہ 11 سفید بال تھے.
اب پیر صاحب نے تو بڑے جوش میں کہہ دیا کہ میں نے نورانی چہرہ اور نورانی داڑھی دودھ کی طرح سفید دیکھی. اب جس کو دین کا علم نہیں ہے، جس نے یہ مسائل دھیان سے نہیں سمجھے، وہ کہہ دے گا سبحان اللہ. نہیں میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ، آپ کا بابرکت چہرہ، آپ کا پاک جسم، اس کے بارے میں معلومات صحیح احادیث میں صحابہ کرام نے دے دی ہیں. اس کی روشنی میں ہم خواب کو دیکھیں گے. ایسے ہی پیر صاحب کہتے ہیں کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے فلاں مرید سے کہو کہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے تھے. تو جی بتائیے ابھی خواب میں کون آئے ہیں؟ نبی السلام آئے ہیں؟ نہیں. نبی علیہ السلام کی شریعت مکمل ہو چکی ہے. آپ کی شریعت میں بیٹے کو ذبح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو قتل ہے اور شریعت قتل سے روکتی ہے. تو بہرحال یہ دعویٰ جب بھی کیا جائے کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو میرے بھائی اسے فوراً ماننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر توجہ دیں اور دیکھیں. اکثر اوقات آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعوے جھوٹے ہیں. شہرت حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے، بلکہ پیر بننے کے لیے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ آپ کو ایسا انوکھا سا خواب بیان کر دے، وہاں سے آپ کا سلسلہ چل پڑے گا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک دن میں جتنا دعویٰ آج لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، اتنے دعوے صحابہ کرام سے پوری زندگی میں نہیں ملیں گے. صحابہ کرام کی 100 سالہ زندگی ایک طرف، ان سے اتنے دعویٰ نہیں ملیں گے کہ انہوں نے خواب میں نبی السلام کو دیکھا، حالانکہ وہ بڑے ولی تھے، بڑے بزرگ تھے. جتنے دعوے آپ کو ایک دن میں آج کل لوگوں کی طرف سے مل جائیں گے. تو لیکن جو میں آج حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا نہیں گیا، بلکہ خود آپ نے خواب دیکھا ہے. اور جو خواب آپ خود دیکھیں وہ وہی ہے، وہ دین ہے، وہ برحق ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ارض مقدس پہ لے گئے، پاک سرزمین پہ لے گئے. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ہی ایک اور آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے. اس کے ہاتھ میں کیا میرے بھائیوں؟ لوہے کا آنکڑا. وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے لوہے کی آپ سیخ کہہ لیں، لمبا سا لوہا کہہ لیں، اس کے آخر میں جو اس کا سرا ہے وہ ٹیڑھا ہے، چھتری کی طرح. جیسے چھتری کا وہ ڈنڈا جو ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے اور آخر میں جا کے چھتری جو ہے، تو اس سے تھوڑا سا اندازہ آپ بس کر سکتے ہیں آنکڑا اس قسم کا آخر میں. تو لوہے کا آنکڑا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کھڑا ہوا آدمی لوہے کا یہ آنکڑا بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے جبڑے کو چیرتا ہوا یہ آنکڑا اس کی گدی تک پہنچ جاتا ہے. پھر وہ دوسرے جبڑے سے لوہے کا آنکڑا داخل کرتا ہے اور یہ اسے چیرتا ہوا گدی سے باہر نکل آتا ہے. اور جب وہ لوہے کا آنکڑا لے کے دوبارہ چہرے کی جانب آتا ہے، تب تک پہلے والا حصہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. اور کبھی وہ لوہے کا آنکڑا جبڑے سے داخل کرتا ہے، کبھی ناک کے نتھروں سے، کبھی آنکھوں سے. اس انداز سے اس آدمی کو عذاب دیا جا رہا ہے جو زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا جو مجھے پکڑ کے لے گئے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ما ھذا؟ تو مجھے کہنے لگے آپ آگے چلیں. آگے چلیں تو وہاں پہ ایک اور منظر ہے. یہ دوسرا منظر کیا ہے کہ ایک آدمی زمین پہ چت لیٹا ہوا ہے اور ایک اور آدمی اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے جو زور سے وہ اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا ہے، جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے. جب پتھر مارتا ہے تو وہ لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے
یہ مارنے والا پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو یہ آدمی ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کو پتھر مارتا ہے اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھ سے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ آگے چلتے ہیں تو وہاں پہ تیسرا منظر ہے۔ میرے بھائی حدیث توجہ سے سنی جائے۔ تیسرا منظر ہے وہ کیا ہے کہ ایک گھڑا ہے تنور کی طرح، جس کا منہ تنگ ہے، پیندہ اس کا چوڑا ہے، اوپر والا حصہ تنگ ہے، نیچے جگہ جو ہے بڑی وسیع ہے، اور اس میں مرد اور عورت ہیں اور ننگے ہیں۔ نیچے سے آگ بڑکتی ہے تو آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ بھی اچھلتے ہیں، اس قدر اچھلتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس گھڑے سے باہر آ جائیں، لیکن پھر آگ دھیمی ہو جاتی ہے، وہ دھڑام سے نیچے گرتے ہیں، اور پھر دوبارہ آگ کے شعلے بڑھتے ہیں، وہ دوبارہ اوپر اٹھتے ہیں، پھر نیچے دھڑام سے گرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھ سے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ آگے چلتے ہیں تو چوتھا منظر، ایک نہر ہے جس کا پانی خون کی طرح سرخ ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ نہر سے باہر نکلوں، لیکن نہر کے کنارے پہ ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ جب بھی یہ نہر والا آدمی باہر نکلنے لگتا ہے، جو باہر کھڑا ہے زور سے پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے اور اس کو واپس دوبارہ نہر کے وسط میں جانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھ سے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مجھے ایک سرسبز باغ میں لے جایا گیا، وہاں ایک بڑا درخت ہے، درخت کے نیچے ایک بوڑھے انسان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دائیں بائیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا آپ آگے چلیں۔ اسی درخت کے قریب ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے آگے آگ ہے اور وہ اسے تیز کر رہے ہیں، آگ کو مزید تیز کر رہے ہیں۔ پھر مجھے درخت پہ چڑھایا گیا اور ایک گھر میں داخل ہوئے، اس گھر میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بڑا خوبصورت گھر تھا، ایسا گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر مجھے درخت پہ چڑھایا گیا اور پھر ایک اور گھر میں داخل کر دیا گیا، یہ گھر پہلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور اس میں بوڑھے اور جوان مرد تھے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم مجھے رات بھر کبھی کہاں لے کر گئے ہو، کبھی کہاں لے کر گئے ہو، یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، مجھے حقیقت بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ پہلا آدمی کون سا ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ یہ جبڑے والا، جس کے جبڑوں میں لوہے کا آنکڑا داخل کیا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے کذاب جو بہت جھوٹا تھا، بہت جھوٹ بولتا تھا۔ میرے وہ بھائی جو جھوٹ بول لیا کرتے ہیں وہ حدیث دھیان سے سنیں، ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے جھوٹ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور بلکہ سنتے ہیں بعد میں کہتے ہیں جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بھائی جھوٹ بول رہے تو مذاق والی کون سی بات ہے؟ مزاح تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کریں اور سچ بول رہے ہو۔ جھوٹ مذاق کیا، وہ صاف جھوٹ ہے۔ میڈیا پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اخبارات میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو جہاں پہ جتنا جھوٹ بول سکتا ہے بول رہا ہے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنے محلے داروں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنے آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، اس کی جھوٹی باتیں پوری دنیا میں پھیل جایا کرتی تھی۔ تو اس کی سزا کے طور پہ
اس کے جبڑوں میں لوہے کا آنکڑا داخل کیا جاتا ہے اور پھر دوسری جانب سے وہ نکال کے دوسرے جبڑے میں داخل کیا جاتا ہے، کبھی ناک سے داخل کیا جاتا ہے، کبھی آنکھوں میں داخل کیا جاتا ہے، اور فرمایا یہ سزا اسے قیامت تک ملتی رہے گی۔ کب تک ملتی رہے گی؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ عذاب کہاں پہ ہو رہا ہے؟ برزخ میں ہو رہا ہے، قیامت سے پہلے پہلے ہو رہا ہے، فوت ہونے کے بعد اور قیامت سے پہلے پہلے۔ یہ ہے آخرت کا پہلا مرحلہ، وہاں پہ یہ عذاب ہو رہا ہے، اس کی روح کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جھوٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذمے وہ بات لگا دیں جو اللہ نے نہیں کہی۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا آپ کہیں وہ حرام ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا آپ کہیں وہ حلال ہے، دلیل پوچھی جائے تو آپ کہیں دلیل مجھے معلوم نہیں ہے، دلیل پوچھی جائے آپ کہیں بس ایسے ہی سنا ہے، اور آپ کو دوسرے لوگ خبردار بھی کریں کہ بھائی یہ چیز جسے آپ حرام کہہ رہے ہیں یہ حرام نہیں ہے، آپ پھر بھی بغیر دلیل کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آپ اللہ کے ذمہ بات لگا رہے ہیں، کیونکہ حرام حلال یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ اور اس کے بعد بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ وہ بات لگا دیں جو آپ نے نہیں کہی۔ جھوٹی من گھڑت روایات بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دینا، اور یہ کاروبار بھی عام ہے، منبر و محراب پہ فضائل کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ جھوٹی روایات کثرت کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں، اور وہ روایات بیان کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں پرانے ائمہ کرام نے واضح کر دیا تھا کہ یہ من گھڑت روایات ہیں، بلکہ انہوں نے اس موضوع پہ الگ سے کتابیں لکھ ڈالی۔ کتابوں کا نام کیا رکھا؟ الموضوعات۔ موضوعات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من گھڑت روایتیں۔ موضوعات کا معنی کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ بولیے ذرا، الموضوعات کا معنی کیا ہے؟ من گھڑت روایتیں۔ علماء کرام ایک زمانے سے من گھڑت روایتیں اپنی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ ان سے بچ جائیں، ان سے دور رہیں، ان کو اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنائیں، انہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسی روایتیں آج بھی زبان زد عام ہیں۔ بڑے بڑے خطیب، لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرنے والے، میٹھی زبان، ان کے اخلاق کی لوگوں میں گواہیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو گفتگو وہ کرتے ہیں میرے بھائیوں وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ جو بھی میٹھے انداز میں گفتگو کر رہا ہو، جو بات کر رہا ہو وہ ٹھیک ہوگی۔ کتنے خطیب ہیں جو اپنی گفتگو میں کیا کہہ جاتے ہیں کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہونے لگے تو صحابہ کرام سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں تم میرے حجرے سے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرا جنازہ خود اللہ پڑھے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ۔ اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ اسراء و معراج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نیچے آئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ کبھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسراء و معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ سے گلے ملے، اپنے ساتھ بٹھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، لیکن آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کو اپنی شان کے لیے کسی جھوٹی روایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے سے آپ کی شان بلند کر رکھی ہے، اس کے لیے قرآن کی سچی آیات کافی ہیں، اس کے لیے آپ کی صحیح احادیث کافی ہیں۔ آپ اپنی فضیلت کے لیے میری اور آپ کے پیر صاحب کی من گھڑت روایت کے محتاج نہیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کی شان بہت بلند کر ڈالی ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو میرے دل میں جان بوجھ کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک لوگ وہ ہیں جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط باتیں منسوب کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب تھے جو مشہور ہیں عصمہ کے نام سے، ابن ابی نوح۔ یہ آدمی جو ہیں یہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیا کرتے تھے کہ جو سورہ یاسین پڑھے اسے یہ ملے گا، یہ فوائد حاصل ہوں گے، جو سورہ رحمان پڑھے اس کو یہ فضائل حاصل ہوں گے، جو سورہ واقعہ پڑھے اس کو یہ فائدہ ملے گا۔ اس کے شہر کے رہنے والے دیگر علماء کرام حیران ہوتے کہ ہمارے اور اس کے استاد ایک ہیں، یہ عجیب و غریب فضائل کہاں سے لے کر آ گیا؟ انہوں نے ایک دفعہ اسے گھیر لیا، بھئی بتاؤ یہ تم نے حدیث کہاں سے لی ہے؟ کہنے لگا اقرار جرم کیا، اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گیا، کہا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ قرآن پاک چھوڑ کے دیگر علوم میں دلچسپی لے رہے ہیں، میں نے ان کو قرآن پاک میں ترغیب دینے کے لیے یہ روایات گھڑی، اپنی طرف سے بنائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگا دی تاکہ لوگ قرآن پاک کی طرف رجوع کر لیں۔ نیت بہت اچھی، لیکن جو حرکت کی وہ اتنی بری حرکت ہے کہ جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بات منسوب کرنا جو آپ نے نہیں کہی، یہ بہت بڑا جرم ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں احتیاط کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بات منسوب کر دیں جو آپ نے نہ کہی ہو۔ آپ کی طرف ایک پوسٹ آئی اور پوسٹ بھیجنے والے نے لکھا، آپ آگے فارورڈ کر دیں، شیئر کریں، آپ آنکھیں بند کر کے فارورڈ کر رہے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ واقعی یہ حدیث نبی السلام نے کہی ہے یا نہیں کہی، تو آپ اس میں مجرم ہیں، ثواب کی بجائے گناہ لے رہے ہیں۔ تو پہلا وہ آدمی جو آپ کے خواب میں آیا اور اسے عذاب ہو رہا تھا، یہ کون ہے؟ جھوٹ بولنے والا آدمی۔ میرے بھائیو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ بولتے رہیں، سچ بولیں گے جنت کی راہ پہ لگ جائیں گے، جھوٹ بولیں گے جہنم کی راہ پہ آپ چل پڑیں گے۔ شریعت نے دو مسلمان بھائیوں کو آپس میں راضی کرنے کے لیے، جو آپس میں ناراض ہیں ان میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، لیکن دو مسلمان بھائیوں کو لڑانے کے لیے، ان میں فساد کروانے کے لیے، ان میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے، ان میں فتنہ بپا کرنے کے لیے شریعت نے سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ یہ بات میرے بھائیوں ذہن نشین کر لیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم اس کی ہوئی بات عذر پہنچا دیتے ہیں جو ان کے خلاف انہوں نے کی تھی، اور کوئی سمجھانے کی کوشش کرے میں نے سچ بولا ہے، میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، بالکل کیا اس نے بات میں منہ پہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے سچ بولا ہے لیکن کیوں بولا ہے؟ لڑانے کے لیے، فساد کروانے کے لیے، اور یہ گناہ ہے، تو چغل خور ہے اور تیری سزا یہ ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا يدخل الجنت قطات۔ تو میرے بھائی، دو بھائیوں کو، دو بہنوں کو، دو ساتھیوں کو، دو دوستوں کو، دو محلے داروں کو، دو رشتہ داروں کو لڑانے کے لیے سچ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ان کے خلاف غلط بات کی ہے تو آپ ان کو سمجھائیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ ان کا سلوک تو آپ کے ساتھ اچھا ہے، وہ تو آپ کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، لیکن ان کی بات ادھر منتقل کرنا، اس میں اس کے سوا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ ان کے دل آپس میں کھٹے ہو جائیں، ان کے خلافات مزید بڑھ جائیں۔ تو میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جسے یہ سزا مل رہی تھی کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور پاس کھڑا ہوا آدمی اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے،
اور بار بار یہ عمل ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا تھا، جو حافظ قرآن تھا یا مفسر قرآن تھا یا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا، مکمل قرآن پاک کی تعلیم اس کے پاس تھی، یا 10 پارے 15 سپارے 5 سپارے قرآن پاک کا علم بہرحال اس کے پاس تھا کسی بھی شکل میں. اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ رات کو سویا رہتا، فرض نمازیں بھی ادا نہیں کرتا تھا، اور دن کے ٹائم قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا، قرآن پاک سے اعراض کرتا رہا، قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا، قرآن پاک کو پشت کر دی. یہ ہے قرآن پاک کو پشت کرنا. ہمارے پاک و ہند کے لوگ عام طور پہ زہری پشت کی طرف جاتے ہیں کہ جی مسجد نبوی میں لوگ تلاوت کر رہے تھے اور جو آگے بیٹھے تھے ان کی پشت ہو رہی تھی، پھر بھی تلاوت کر رہے تھے. ہمارے لیے جرم بن جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت نہ کریں، پشت نہ ہو، چاہے تلاوت بند ہوتی ہے تو ہو جائے. جبکہ قرآن پاک کو پشت کرنا کیا ہے؟ اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہے قرآن پاک کو نظر انداز کرنا، یہ ہے قرآن پاک کو پسے پشت ڈال دینا. تو یہ آدمی قرآن پاک سے اعراض کرتا رہا تو اس کی سزا یہ ہے کہ روزے اسے فوت ہونے کے بعد سزا مل رہی ہے. پتھر اس کے سر پہ پڑتے ہیں، سر اس کا کچلا جا رہا ہے، ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے، اور یہ عمل قیامت تک جاری و ساری رہے گا. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو تنور کی طرح کسی گھڑے میں تھے اور جسم بے لباس تھے، ننگے تھے. یہ کون تھے؟ زنا کرنے والے بدکار، بیگم کی بجائے دیگر عورتوں سے تعلقات قائم کرنے والے، اپنے خاوند کی بجائے دیگر مردوں سے تعلقات قائم کرنے والیاں، انہیں آگ میں پھینکا جا چکا ہے اور وہاں بے لباس ہیں. سزا مل رہی ہے، قیامت تک ملتی رہے گی. میرے بھائیوں، بدکاری بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ ولا تزنوا، زنا نہ کرو. اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور ہم میں سے اکثر زنا کے قریب رہتے ہیں. اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ زنا کے قریب تو ہم رہتے ہیں. کیسے؟ غیر عورتوں کے پاس بیٹھیں گے، کبھی کزن کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی سالی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بے پردہ تنہائی میں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے پاس؟ چلیے تو لوگ بھی ایسے سالی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ دو تنہا، ایک آپ اور ایک سالی. کیوں بھائی؟ یہ سفر جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. ایسی حالت میں تو عورت کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا عورت کو محرم کے بغیر حج کا سفر کرنے کی اجازت ہے؟ اور پکنک کا سفر؟ جی حج کا سفر تو نہیں کر سکتی عورت محرم کے بغیر. اور پکنک کا سفر وہ تو مجبوری ہے نا. جی حج تو مجبوری نہیں ہے، لیکن پکنک تو مجبوری ہے. اتنے سالوں سے گھر میں تنہا بیٹھی ہوئی ہے، اب سفر تو باہر کا کرنا چاہیے نا. نہیں، اللہ کہتے ہیں وقرن فی بیوتکن، عورتوں سے کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو. کوئی کام ہو جا سکتی ہیں، ضرورت ہو جا سکتی ہیں، لیکن اگر سفر کرنا ہے، یعنی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر، سفر اسے کہتے ہیں اپنے شہر سے نکل کے کسی اور شہر جانا، یہ سفر جو ہے محرم کے بغیر یا خاوند کے بغیر عورت نہیں جا سکتی. لاہور سے فیصل آباد جی اسکول کا ٹرپ جا رہا ہے، سب لڑکیاں، کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ سفر جائز ہے؟ جی نہیں جائز. ہر عورت کا محرم ساتھ ہونا چاہیے، چاہے سفر پکنک کا ہو، چاہے حج کا ہو، چاہے عمرے کا ہو، چاہے شاپنگ کا ہو، چاہے شادی کا ہو. خاوند یا محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں، یہاں تک سے سوال ہوتا ہے بھائیوں کی طرف سے، جی ہمارے ساتھ ایک عورت آئی ہے محرم کے بغیر،
تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ میرے بھائی حج کی ممانعت نہیں ہے، حج تو عورت کا محرم کے بغیر ہو جائے گا، حج کا سفر محرم کے بغیر منع ہے، وہ کر چکی ہے۔ یہ جو لاہور سے مکہ آئی ہے یہ سفر محرم کے بغیر کیا، یہ گناہ کا سفر ہے۔ باقی رہا حج تنہا کرنا مکہ میں رہ کے، وہ منع نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کو اس کا خاوند یا اس کا محرم مکہ میں لا کے چھوڑ دیتا ہے، وہ تنہا حج کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عمرہ تنہا کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ سفر کا ہے جو محرم کے بغیر وہ کر چکی ہے۔ اگر لوگوں نے اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی یہی سمجھیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ شریعت کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، آپ اپنی بہن کو سمجھائیں، اپنی بیگم کو سمجھائیں۔ تو بہرحال کہنا چاہ رہا تھا کہ شریعت نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیگر کئی ایسے اصول شریعت نے بتائے ہیں جن کے اوپر عمل کر کے انسان بدکاری سے بچ سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو آدمی خون کی نہر میں تیر رہا تھا، غوطے کھا رہا تھا، یہ کون تھا؟ سود کھانے والا۔ یہ کون تھا میرے بھائیو؟ سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا، سودی ملازمت کرنے والا، سود دینے والا، سود لینے والا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے سود دینے والے کے اوپر، سود لینے والے کے اوپر، سودی معاملات پہ گواہ بننے والے کے اوپر، سودی معاملے کو تحریر کرنے والے کے اوپر۔ بینک میں بیٹھ کر جو آدمی سودی معاملہ تحریر کر رہا ہے، اسے کمپیوٹر میں داخل کر رہا ہے، اس معاملے کو طے کر رہا ہے، اور جو گواہ بن رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں، سود لینے والا، دینے والا، یہ سارے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سواء، یہ جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ میرے بھائی سود اتنا بڑا جرم ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا اگر تم سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتے تو یاد رکھو یہ تمہاری طرف سے اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائیو کیا اللہ سے لڑنے کی ہمت ہے کسی میں؟ آج مسلمان سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا، اسی لیے ذلیل و رسوا ہے۔ جب رب راضی نہیں ہوگا تو پھر آپ کی مدد کون کرے گا؟ تو میرے بھائیوں یہ چوتھے نمبر پہ جن کو فوت ہونے کے بعد سزا مل رہی ہے، قیامت تک ملتی رہے گی، یہ سود لینے والے ہیں۔ اور فرمایا وہ آدمی، وہ بوڑھے انسان جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ، وہ کون تھے؟ جی جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بچے دائیں بائیں کون تھے؟ جی ہاں، دائیں بائیں جو بچے تھے یہ وہ بچے تھے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ اور وہ جو درخت کے اوپر چڑھایا گیا آپ کو، ایک گھر میں داخل ہوئے جس گھر میں بچے تھے، عورتیں تھیں، مرد تھے، تو وہ گھر عام مومنوں کا گھر تھا۔ اور اس کے بعد اس سے بھی اچھے گھر میں داخل ہوئے جو مردوں کے لیے تھا، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، تو وہ شہداء کا گھر تھا۔ گفتگو کرنے والے نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں ہوں جبریل اور یہ ہے میکائیل۔ گفتگو کرنے والے جو آپ کے خواب میں آئے، میرے بھائیو توجہ چاہتا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں گفتگو کرنے والا کون ہوں؟ جبریل، اور یہ میرے ساتھ ہے میکائیل، اور اب آپ اپنا سر اٹھائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو آپ نے اوپر کوئی ایسی چیز دیکھی جو بادلوں کی طرح سفید تھی۔ آپ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی اقامت گاہ، یہ ہے آپ کا محل، یہ ہے آپ کی منزل، یہ ہے آپ کا مکان۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر مکمل نہیں ہوئی، جب آپ کی عمر مکمل ہو جائے گی پھر آپ یہاں پہ آئیں گے، ابھی آپ کی کچھ عمر رہتی ہے، ابھی دنیا میں آپ نے رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے خواب کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں، وحی ہوتے ہیں، دین ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فوت ہونے کے بعد برزخ میں
کئی لوگوں کو عذاب ہوتا ہے، برزخ کی زندگی کئی لوگوں کے لیے جنت بنتی ہے، کئی لوگوں کے لیے جہنم بنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزاریں جو زندگی پاک اور صاف ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں، تاکہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی اللہ کی نعمتوں میں گزرے، اللہ کی جنت میں گزرے، راحت میں گزرے، اور اس عذاب سے بچ جائیں جو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ کر بھیج دیں۔